کیا آپ جانتے ہیں کہ ساتوشی ناکاموٹو اصل میں کون تھا اور اس کا اہم کارنامہ کیا ہے؟ کیا پیسے کی مادی حقیقت مکمل طور پر ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا وہ ایک ایسی طاقت بن چکی ہے جو کسی سرحد، کسی حکومت اور کسی بینک کی محتاج نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب انسان نے سونے سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور اصلی سونا تجوریوں کے اندر چھپ گیا اور اس کی جگہ کاغذ کے ٹکڑوں نے لے لی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے جب کرنسی نوٹ اور سونے کے سکے ایجاد نہیں تھے، اس وقت لوگ اپنی ضروریات کی اشیاء کیسے خریدتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے سکے سب سے پہلے کہاں بنائے گئے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلا کرنسی نوٹ کس ملک نے ایجاد کیا؟ اگر یہ نہیں جانتے تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں موجود وہ کاغذ کا ٹکڑا جسے آپ دولت کہتے ہیں، اگر اچانک اپنی قیمت کھو دے، اگر دنیا کے تمام بینک اور کمپیوٹر ایک لمحے میں خاموش ہو جائیں، تو کیا آپ کے پاس کچھ بچے گا؟ پیسہ، جسے آج ہم اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں یا اسکرین پر دیکھتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے غاروں کی اس خاموشی سے جہاں انسان نے پہلی بار ایک پھل کے بدلے ایک پتھر کا سودا کیا۔ وہ سودا چیزوں کا نہیں تھا، وہ سودا بھروسے کا تھا۔ آج ہم وقت کے پہیوں کو پیچھے گھمائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے انسان نے خون پسینے کی کمائی کو دھات میں بدلا اور دھات کو کاغذ بنایا اور پھر اس کاغذ کو ڈیجیٹل کوڈ میں تبدیل کر کے بٹ کوائن کا نام دیا۔ تاریخ غاروں سے لے کر روشن ڈیٹا سینٹر تک، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے پراسرار کہانی ہے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ اب آپ قیمت کا اصل مطلب جانیں گے۔ یہ کہانی آج سے ہزاروں سال پہلے شروع ہوتی ہے، ایک ایسے وقت میں جب زمین پر نہ کوئی سرحد تھی، نہ کوئی قانون اور نہ ہی کوئی قیمت۔ اس دور کے انسانوں کے لیے زندگی کا مطلب صرف ایک سروائیول تھا۔ اسے بھوک لگتی وہ شکار کرتا، اسے پیاس لگتی وہ قدرت کے چشموں سے سیراب ہوتا۔ اس وقت میرا اور تیرا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جو کچھ تھا وہ قدرت کا تھا اور جو کچھ اسے ملتا وہ اس کی ضرورت تھی۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب انسان نے محسوس کیا کہ وہ تنہا سب چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی کے پاس گوشت زیادہ تھا اور کسی کے پاس پھل، کسی کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کھال تھی اور کسی کے پاس آگ جلانے کے لیے خشک لکڑیاں۔ اور یہیں سے انسانی تاریخ کے اس باب کا آغاز ہوا جسے ہم کہتے ہیں تبادلہ، یعنی ایکسچینج۔ یہ محض اشیاء کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ یہ سماج کی بنیاد تھی۔ تصور کیجئے، ایک غار کے دہانے پر دو انسان کھڑے ہیں، ان کے درمیان کوئی لفظ نہیں، کوئی سکہ نہیں، صرف ایک خاموش معاہدہ۔ تم مجھے وہ دو جو تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اور میں تمہیں وہ دوں گا جو میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ نظام جتنا سادہ نظر آتا تھا اتنا ہی پیچیدہ ہوتا گیا، کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ کسی چیز کی کیا قیمت ہونی چاہیے۔ ایک مٹھی گندم کے بدلے کتنی مچھلیاں ملنی چاہیے، یا ایک پتھر کے اوزار کی قیمت کتنے پھل ہونے چاہیے۔ وقت گزرا اور انسان نے زمین کا سینہ چاک کر کے اناج اگانا سیکھ لیا۔ اب وہ صرف شکاری نہیں تھا، وہ ایک کسان بن چکا تھا۔ اس ارتقاء نے اسے ایک جگہ رکنا سکھایا اور یوں پہلی انسانی بستیاں وجود میں آئیں۔ اب ضروریات بڑھ چکی تھیں۔ جس کے پاس اناج تھا اسے رہنے کے لیے مکان چاہیے تھا، اور جس کے پاس مکان تھا اسے پہننے کے لیے لباس چاہیے تھا۔ یہیں سے بارٹر سسٹم، یعنی مال کے بدلے مال کا سسٹم، پوری دنیا میں اپنی آب و تاب کے ساتھ رائج ہوا۔ بظاہر یہ نظام بہت منصفانہ تھا۔ آپ کے پاس وہ چیز ہے جو مجھے چاہیے اور میرے پاس وہ چیز ہے جو آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسانی بستیاں پھیلی، اس سادہ سے نظام میں ایسی مشکلات پیدا ہوئیں جنہوں نے انسانی عقل کو امتحان میں ڈال دیا۔ اس بارٹر سسٹم کی 3 بڑی مشکلات تھیں۔ نمبر 1، کوئنسیڈنس آف وانٹس۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ دو ایسے لوگ جو ایک ہی وقت میں ایک دوسرے سے اپنی ضروریات کی اشیاء بدلنا چاہیں۔ مثلاً اگر مجھے مچھلی چاہیے اور میرے پاس گندم ہے، لیکن مچھلی والے کو گندم نہیں بلکہ کپڑا چاہیے، تو ایسے میں تجارت اسی وقت رک جاتی۔ نمبر 2، ڈویژن۔ دوسری بڑی مشکل تھی تقسیم۔ اگر ایک شخص کو ایک جوڑی جوتے کے بدلے آدھے بکرے کی قیمت ادا کرنی ہوتی تو وہ بکرے کو کاٹ کر نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ کٹا ہوا بکرا اپنی قدر کھو دیتا تھا۔ نمبر 3، اسٹور آف ویلیو۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ تھا چیزوں کا خراب ہونا۔ اگر ایک کسان بہت زیادہ ٹماٹر یا پھل سبزی اگا لیتا تو وہ مستقبل کے لیے ان کو بچا کر نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کی محنت چند دنوں میں سڑ کر ختم ہو جاتی۔ انسان تذبذب میں تھا، اس کی محنت ضائع ہو رہی تھی اور تجارت محدود۔ اسے ایک ایسی چیز کی تلاش تھی جو ضمانت بن سکے، ایک ایسی چیز جو خراب نہ ہو، جسے سب لوگ قبول کریں اور جس کی قدر ہر جگہ پر یکساں ہو۔ اور اسی بے چینی نے انسان کو قدرت کے خزانوں کی طرف متوجہ کیا، جو نایاب بھی تھے اور پائیدار بھی۔ بارٹر سسٹم کی الجھنوں نے انسان کو تھکا دیا تھا۔ اب اسے ایک ایسی تیسری چیز کی تلاش تھی جو ہر کسی کو قابل قبول ہو۔ شروعات میں یہ چیزیں بہت عجیب و غریب تھیں۔
کہیں سمندر کی سیپیاں، کہیں نمک کی ڈلیاں اور کہیں نایاب پتھر اشیاء کے تبادلے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ لیکن سمندر کی سیپیاں اور نایاب پتھر ہر جگہ دستیاب نہیں تھے اور نمک کی ڈلیاں پانی لگنے سے گھل جایا کرتیں۔ لیکن تاریخ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انسان کی نظریں اب زمین کے سینے میں چھپے خزانوں پر تھیں، جو نہ سڑ سکتے تھے، نہ مر سکتے تھے، اور نہ ہی انہیں آسانی کے ساتھ بنایا جا سکتا تھا۔ اور پھر آیا سونے اور چاندی کے سکوں کا دور۔ سونا اور چاندی یہ صرف دھاتیں نہیں تھیں، ان کی چمک نے انسان کو مسحور کر دیا تھا۔ یہ نایاب تھیں، خوبصورت تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ اب کسی کو آدھا بکرا کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، اب صرف سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کافی تھا۔ لیکن ایک مسئلہ اب بھی باقی تھا۔ ہر بار تجارت کے وقت سونے کو تولنا اور اس کے خالص ہونے کی جانچ کرنا ایک مشکل کام تھا۔ تقریباً 2600 سال پہلے 600 BC میں قدیم سلطنت لیڈیا میں ایک انقلاب آیا جو دور حاضر میں موجودہ ترکی کا حصہ ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے پہلی بار دھات کے ٹکڑوں پر اپنی مہر ثبت کی۔ یہ مہر اس بات کی ضمانت تھی کہ سکے کا وزن اور معیار حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہیں سے پیدا ہوا سکہ، ایک ایسا گولڈ ٹکڑا جس پر اعتبار کیا جا سکتا تھا۔ اب تجارت صرف ضرورت کا نام نہیں رہی، بلکہ یہ طاقت بن چکی تھی۔ سکوں نے فاصلے مٹا دیے۔ اب ایک تاجر اپنا مال بیچ کر جیب میں سکے ڈالتا اور ہزاروں میل دور جا کر ان سکوں سے دوسرا مال خریدتا۔ سکوں نے سلطنتیں تعمیر کی، فوجوں کو تنخواہیں ملنے لگیں اور قلعے تعمیر ہوئے اور سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا۔ رومی دینار سے لے کر مغلوں کی مہر تک صدیوں تک دنیا کی قسمت ان چمکتے ہوئے سکوں کے گرد گھومتی رہی۔ لیکن سونا وزنی تھا، اسے بڑی مقدار میں لے کے چلنا خطرناک۔ سونا محفوظ تھا، سونا قیمتی تھا، لیکن سونا بوجھل بھی تھا۔ جیسے جیسے تجارت پھیلی، تاجروں کے لیے سینکڑوں کلو وزنی سکے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا ناممکن ہو گیا۔ ڈاکوؤں کا ڈر اور سفر کی تھکاوٹ نے ایک نئے سسٹم کو جنم دیا۔ قرون وسطیٰ کی یورپ میں تاجروں نے اپنا سونا مقامی سوناروں کے پاس بطور امانت رکھنا شروع کیا۔ بدلے میں سونار انہیں ایک رسید جاری کرتا جس پر لکھا ہوتا کہ اس کاغذ کے بدلے اتنا ہی سونا کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہے۔ جلد ہی لوگوں نے محسوس کیا کہ اصل سونا نکالنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں نہ ان رسیدوں کو بازار کے اندر لین دین کے لیے استعمال کیا جائے۔ یوں تاریخ میں پہلی بار ایک کاغذ کا ٹکڑا سونے کی طاقت رکھنے لگا، اور اب تجارت بڑے پیمانے پر ان رسیدوں کے ذریعے ہونے لگی۔ اور جب یورپ رسیدوں میں الجھا ہوا تھا، اس وقت 7ویں صدی کے چین میں تانگ ڈائناسٹی نے دنیا کا پہلا باقاعدہ کاغذی نوٹ جاؤزی متعارف کرایا۔ چینیوں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر حکومت ضمانت دے تو کاغذ بھی سونے جتنا قیمتی ہو سکتا ہے۔ 20ویں صدی کے وسط تک دنیا نوٹوں سے بھر چکی تھی، لیکن تجارت کی رفتار اب اتنی تیز ہو چکی تھی کہ کاغذ کے ٹکڑے کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہونا سست لگنے لگا تھا۔ انسان کو اب ایسی دولت چاہیے تھی جو روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کر سکے۔ 1950 میں پہلی بار کریڈٹ کارڈ کا تصور سامنے آیا اور اس نے ایک جادوئی تبدیلی پیدا کر دی۔ اب آپ کو خریداری کے لیے نوٹوں سے بھرا بٹوا نہیں چاہیے تھا، بلکہ صرف ایک چھوٹا سا پلاسٹک کارڈ کافی تھا۔ یہ کارڈ اس بات کی گارنٹی تھا کہ آپ کی دولت کہیں پیچھے بینک کے کھاتوں میں محفوظ ہے، اور یہ پلاسٹک کا ٹکڑا اس تک پہنچنے کی چابی ہے۔ اور 1967 میں دنیا کا پہلا ATM نصب کیا گیا، جس نے بینکوں کے اوقات کار کی قید کو ختم کر دیا۔ اب پیسہ 24 گھنٹے آپ کی دسترس میں تھا، لیکن اصل دھماکہ تو ابھی باقی تھا، اور وہ دھماکہ تھا انٹرنیٹ۔ آن لائن بینکنگ کی شروع ہوتے ہی پیسہ نمبروں میں تبدیل ہو گیا۔ 90 کی دہائی کے آخر میں جب کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تو پیسہ نوٹوں سے نکل کر بائنری کوڈ 01 میں تبدیل ہو گیا۔ اب آپ کی کل کائنات کی جمع پونجی صرف کمپیوٹر اسکرین پر نظر آنے والا ایک نمبر رہ گئی۔ آپ نے کسی کو پیسے بھیجے، کوئی نوٹ حرکت میں نہیں آیا، کوئی سونا ادھر سے ادھر نہیں ہوا، صرف ایک بینک کے ڈیٹا بیس میں نمبر کم ہوئے اور دوسرے کے ڈیٹا بیس میں نمبر بڑھ گئے۔ لیکن اس ڈیجیٹل دور کا ایک پہلو بہت خوفناک تھا۔ آپ کا پیسہ مکمل طور پر بینکوں اور حکومت کے رحم و کرم پہ تھا۔ اگر بینک کا سرور بند ہو جائے یا حکومت آپ کا اکاؤنٹ فریز کر دے تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ تو پھر انسان نے سوچا کہ کیا کوئی ایسا نظام ممکن ہے جہاں پر پیسہ ڈیجیٹل تو ہو، لیکن اس پر کسی ادارے، کسی بینک یا کسی ملک کی حکمرانی نہ ہو۔ جب 2008 میں دنیا کا معاشی نظام لرز رہا تھا، تب انٹرنیٹ کی گہرائیوں سے ایک گمنام آواز ابھری جس نے پیسے کی تاریخ کو ایک بڑا چیلنج پیش کیا۔ 2008 کا سال جب دنیا کے بڑے بڑے بینک تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہے تھے، لوگوں کا اعتبار کاغذی نوٹوں اور مرکزی بینکوں سے اٹھ رہا تھا۔ عین اسی وقت انٹرنیٹ کی گہرائیوں سے ایک 9 صفحاتی ریسرچ پیپر سامنے آیا جس میں بٹ کوائن کا تصور پیش کیا گیا۔ اس کا لکھنے والا کون تھا؟ نام تھا ساتوشی ناکاموٹو۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ ساتوشی ناکاموٹو اصل میں ایک شخص تھا
یا ماہرین کا ایک گروپ۔ اس نے ایک ایسی کرنسی کا تصور پیش کیا جو نہ تو کاغذ تھی نہ دھات، بلکہ ایک میتھمیٹیکل پزل تھی۔ بٹ کوائن کے پیچھے جو اصل طاقت تھی وہ تھی بلاک چین، ایک ایسی کھلی کتاب جس کی کاپیاں دنیا بھر کے لاکھوں کمپیوٹر میں موجود ہیں۔ اب اگر آپ نے کسی ایک بٹ کوائن کو بھیجا تو پوری دنیا کے کمپیوٹر اس کی گواہی دیں گے۔ اب کسی بینک کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عوام خود بینک بن چکے تھے۔ جیسے سونے کو زمین سے کھود کر نکالا جاتا ہے، بٹ کوائن کو بھی پیچیدہ کمپیوٹر پروگرامز کے ذریعے مائننگ کیا جاتا ہے، اور سونے کی طرح اس کی تعداد محدود ہے، صرف 2 کروڑ 10 لاکھ۔ اسی لیے اسے ڈیجیٹل گولڈ کہا جاتا ہے۔ غاروں میں پتھر کے تبادلے سے شروع ہونے والا یہ سفر آج بجلی کی لہروں اور کوٹس تک پہنچ چکا ہے۔ ہم نے سیکھا پیسہ دراصل وہ کاغذ یا سکہ نہیں جو ہماری جیب میں موجود ہے۔ پیسہ تو صرف ایک اعتبار ہے جو ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی دہلیز پر کھڑے ہیں جہاں پر پرانا سسٹم دم توڑ رہا ہے اور ایک نیا سسٹم جنم لے رہا ہے۔ کیا بٹ کوائن دنیا کی واحد کرنسی بن جائے گا، یا انسان تجارت کے لیے اس سے بھی کوئی انوکھا طریقہ ڈھونڈ لے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنی سہولت کے لیے خود کو بدلا۔ بارٹر سے بٹ کوائن تک کا یہ سفر دراصل انسانی شعور کی بلندی کا سفر ہے۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو بس ایک شروعات ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔